ہے کہ وہ زمین جو تھی وہ چین کی اپنی تھی اور بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. جو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کوئی بھارت کو آپ لوگ تو ویڈیوز دیکھیں آپ لوگ تو بڑے مزے لیتے ہیں نا, لیکن بھارت کی اپنی ایک بڑی پلاننگ ہے. آپ کو اس کی پلاننگ سمجھنی چاہیے کہ اصل معاملہ ہے کیا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو سارا علاقہ ہے نا تبت, لداخ, یہ جموں اور کشمیر, یہ سارا جو علاقہ ہے اور اس میں جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہ بھی ان مارکڈ سی ہے, کوئی ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. جو ایک بارڈر ہوتا ہے نا انٹرنیشنل, جس طرح ہمارا لائن آف کنٹرول ہے ایک بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ, وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے, مارک نہیں ہے. تو اس طرح یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ اسی لیے اس کو لائن آف ایکچوئل مطلب کنٹرول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کوئی بارڈر ہے نہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. بھارت نے یہ کیا کیونکہ بھارت آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد اس نے لداخ کا جو اسٹیٹس ہے وہ تبدیل کر دیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی ایک پروگرام میں تاریخ پوری ایک بتائی تھی کس طرح یہاں پہ گلاب سنگھ نے جب خرید لیا یہ علاقہ انگریزوں سے شاید 1848 میں, اس کے بعد کس طرح اس نے تبت کے علاقے میں قبضہ کیا اور کچھ تبت کے علاقے لے لیے. پھر بہرحال یہ کچھ علاقے کشمیر کے ساتھ شامل ہو گئے, کچھ چین نے واپس لے لیے. تو اس وجہ سے وہ بارڈر جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب سے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا معاملہ شروع ہوا ہے جی, اور جب سے CPEC کا معاملہ شروع ہوا ہے, بھارت اور امریکہ دونوں کو مطلب کیا کہیں کہ ان کو پریشانی سی ہے. کس بات ہے کہ اس BRI پہ اور CPEC کے جو پروجیکٹس ہیں بالکل کس طرح اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے. یہ بھی آپ کو بات یاد رہے کہ جو BRI ہے یا CPEC جو ہے, BRI کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. BRI CPEC کے بغیر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے CPEC کائنڈ آف از فنڈامنٹل پیوٹ ٹو BRI. اب اگر CPEC ناکام ہوتا ہے تو BRI ناکام ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ بات آپ کے ذہن میں یاد رہے. پچھلے کچھ عرصے سے بھارت نے تو ہمیشہ CPEC کی مخالفت کی ہے, کیونکہ ہم نے کئی بار ہمارے کچھ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے انڈائریکٹلی بھارت کو دعوت بھی دی کہ جی آپ آئیے CPEC کو جوائن کیجیے. سو بھارت نے ہمیشہ اس کو کشمیر کے ذریعے بھی کرنے کی کوشش کی نا, جب محبوبہ مفتی صاحبہ تو اس وجہ سے ہم تو کچھ سوچتے تو ہے نہیں نا, فار سائٹنس تو ہے نہیں ہمارے یہاں, تو بغیر سوچے سمجھے ومزیکل وسرل طریقے سے ہم نے پروپوزل پیش کر دی. تو بھارت نے کبھی ہماری CPEC کو کبھی قبول نہیں کیا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان کے تھرو ہو کے جاتا ہے تو ہم اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے, بھارت کا حصہ ہے. اچھا. تو یہ چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے تو اس لیے ہم CPEC کو جب تک ہم اس کو منظور نہیں کریں گے CPEC کو, تو یہ سارا پروجیکٹ ہی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک. اب انہوں نے سازش یہ کی ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے انہوں نے جو علاقہ ہے لداخ میں جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ارد گرد ہے, اس میں ایک ایئر اسٹرپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کنسٹرکشن بھی کچھ کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ ہوگا کہ جو چائنا کا جو معاملہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو لہاسا اور کاشغر کی جو ہائی وے ہے, یہ جو ایئر اسٹرپ ہے اور یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, یہ اس ہائی وے میں جو ہمارے آرٹری ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. صحیح. تو آپ سارا جو اسٹیٹس, چونکہ آپ نے 5 اگست کو تبدیل کیا, اس کے بعد آپ نے یہ تعمیر وہاں پہ شروع کر دی اس قسم کی چیزوں کی, تو آپ کے جو لانگ ٹرم ڈیزائن ہے وہ خطرناک ہی ہیں. اس لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ان علاقوں میں کنسٹرکشن کریں یا آپ ایئر اسٹرپ یہاں پہ بنائیں تاکہ آپ اپنے جہاز یہاں پہ لا سکیں اور کام آپ کر سکیں. تو اس پہ اچھا چین آبویسلی ان کو بہت کیش ہے اس بات پہ کہ کیوں آپ سارا اس کا ایک تو قانونی طور پہ آپ نے اسٹیٹس کا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, آن گراؤنڈ بھی جو زمینی حالات ہیں ان کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ چائنا نے بالکل صحیح طریقے پہ اور صحیح وقت پہ ری ایکٹ کیا. اب یہ معاملہ ڈوکلم کی طرح کا ہی ہے. ڈوکلم کا چلے معاملہ تھوڑا سا ہم اس لیے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے میرے حساب سے, لیکن BRI کے کانٹیکس میں یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن چین کبھی ہونے دے گا نہیں, کیونکہ چین کو معلوم ہے کہ بھارت کہاں کھڑا ہے اور اگلے 20 سالوں کے بعد بھارت کہاں کھڑا ہوگا.
کیونکہ بھارت اور امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اسٹریٹجک ویژن ان کا اپنا ہے, ان کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں چائنا کے خلاف, تو وہ ہر کوشش کریں گے کہ ہر وہ چیز آزمائیں جس سے BRI اور CPEC کو نقصان پہنچے. وہ نہیں ہوئی چلیں جی, سری لنکا نے بائیکاٹ کر دیا, افغانستان نے کر دیا, مالدیوز نے کر دیا. ابھی اگر آپ صورتحال دیکھیے تو جو ہے نیپال جو ہے وہ سیکھ پا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے علاقے میں جو ہے علاقے میں ایک سڑک بنائی ہے جو کیلاش منسروور جاتی ہے. ان کی ایک کیلاش منسروور یاترا ہوتی ہے ہر سال. یہ ماؤنٹ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا, کیلاش ماؤنٹین کہتے ہیں, ماؤنٹ کیلاش کہتے ہیں اسے. اور ہندوؤں کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پہ لارڈ شیوا رہتے ہیں. اور اسی علاقے میں ایک جھیل بھی ہے, منسروور جھیل. یہ سارا علاقہ چین میں آتا ہے, لیکن ہر سال بہت سے ہندو نیپال سے اور انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس جھیل میں نہا لیتا ہے وہ پوتر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہندو کا ان کا ماننا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو علاقہ جو روڈ بنایا ہے, ایک نیا روڈ جس کا ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے افتتاح کیا تھا پچھلے دنوں, وہ روڈ جو ہے تقریباً 70 سے 80% فاصلہ کم کر دے گا, کیونکہ بہت دشوار گزار راستہ ہے یہ. وہاں اوپر 7000 میٹر کی بلندی پہنچنا بہت آسان کام نہیں ہے. تو اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا روڈ بنایا ہے بھارت نے, کہ جو ان کے یاتری ہیں ان کو کم از کم دشواری کا سامنا کر پائے. تو وہ جو سڑک ہے وہ اس نیپال کے علاقے سے گزرتی ہے. تو اس پہ وہ انہوں نے شور مچا دیا کہ بھئی آپ نے سڑک کس سے پوچھ کے بنائی ہے. تو اب اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا, ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں نیپال کے خلاف ایک جھگڑا ہو گیا. پاکستان کے تو ہمارے ویسے ہی ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. جموں اور کشمیر کا تنازع ہے, جب تک وہ حل نہیں ہوتا کوئی دوستی کا یا باہمی اعتماد کا امکان نہیں ہے. تیسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال ہو گیا, یہ پاکستان, بنگلہ دیش بھی آپ سے ناراض ہے کہ آپ نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کیا. تو آپ نے جو بنگالیوں کے جو اس وقت آسام میں یا ویسٹ بنگال میں بھی جو ہوگا مسلمانوں کے خلاف آپ لوگوں نے کام کیا ہے سارا. تو بنگلہ دیش والے بھی خوش نہیں ہیں. بھوٹان جو اس وقت بالکل بھارت کے قبضے میں, آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بھارت ہی کی ایک اسٹیٹ ہے وہاں پہ, وہ بھوٹان بھی یہ چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے. بھارت وہ اس کو کرنے نہیں دے رہا. مجھے بھی بھوٹان جانے کا اتفاق ایک دفعہ ہوا, تھمپو 2011 کی شاید بات ہے. وہاں پہ SAARC سمٹ تھی تھمپو میں, جو کیپٹل ہے بھوٹان کا. تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اور بھوٹان کے لوگ کیا زبردست لوگ, بڑے لونگ پیپل, مہمان نواز اور بڑے زبردست, اور ہمیشہ اسمائل کرنے خوش رہنے والے لوگ ہیں. تو وہاں وہ بھوٹان اب چاہتا ہے کہ چین سے تعلقات قائم کرے, وہ چین سے تعلقات نہیں قائم ہونے دے رہا. اچھا, آپ اگر دیکھیے پاکستان, بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش, 4 ملک تو یہ ہو گئے. اب ایران رہ گیا پیچھے. اب نہیں, پہلے SAARC کی بات کر لیتے ہیں نا. اس کے بعد افغانستان اگر طالبان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور آئے گا, جو میری اسیسمنٹ ہے, تو اس کے بعد افغانستان اور بھارت کے تعلقات تو گئے. ٹھیک ہے, فلا 6. اس کے بعد رہ جاتا ہے مالدیز. فی الحال کھڑا ہے بھارت کے ساتھ, اور ہم نے